السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے تخلیق عطا فرمائی اور ان کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں نے کیا کچھ کہا، اللہ نے ان کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، پھر جا کر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، پھر ابلیس نے انکار کیا۔ پورا انشاءاللہ خلاصہ قرآن مجید سے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے ہمیں کیا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات اب ذرا ذہن نشین کر لے کہ قرآن مجید میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی کہانی ہمیں بتا رہے ہیں یا کوئی ہمیں سٹوری بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ تو یا نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے یا مسلمانوں کی آگاہی کے لیے کہ مسلمانوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول یا اس کے فرشتے وہ ناراض ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی کون سی آیات یا کون سا رکوز ہے کہ جس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ الف لام میم پہلا ہی سپارہ ہے جس میں لکھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ایک لمبی سی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں ایک ایسے بندے کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں جو جا کر دنیا میں حکمرانی کرے گا، یعنی اور بھی اس طرح کی کچھ باتیں بتائیں۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ایسے بندوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر خون خرابی کریں گے؟ اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ انسان نیچے جا کر خون خرابہ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اسی دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے، خون خرابہ کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے تو جب سے ہیں اور قیامت تک ہی رہیں گے، تو انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کو کہا کہ اے اللہ جی، آپ ایسے بندے کی یا ایسے مخلوق کی کیوں تخلیق فرما رہے ہیں جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ایک دوسری جگہ پر کہ بلکہ اسی کے آگے ہے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم من الله واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد جب وہ آئے تو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب اس آدم سے ذرا کچھ سوالوں کی، اس سے کچھ سوال کرو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کن کی باتوں میں آپ کو یہ جواب بتاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے بتا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کتابیں ہیں، فرشتے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن مجید ہے، فرشتے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آسمان ہے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے بالکل پاک ہیں، ان کو ان چیزوں کا بالکل ہی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر جواب بتا دیا۔ اب فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، فرشتوں تو نہیں بتا پائے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے مخلوق کو پیدا فرماؤں گا جو دنیا میں جا کر میری حکم کی تابعداری بھی کریں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو یعنی کافر لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ بہرحال یہاں پر جو بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام، مرد کی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے نا، پسلی عموماً ٹیڑھی سی ہوتی ہے، تو حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ سمجھ میں آئی؟ مرد کے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرنے کے بعد پھر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ سب سے پہلے جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یعنی ان کی تخلیق فرمائی، تخلیق کے بعد فرشتوں کو کہا اللہ نے کہ آپ اس آدم کے سامنے سجدہ کرو۔
یہ کوئی سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ احتراماً سجدہ تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں احتراماً سجدہ کیا کرتے یعنی جھک جایا کرتے تھے، لیکن ہمارے شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدہ بھی منع کیا گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ سجدہ بھی میرے شریعت میں یعنی ناجائز ہے، اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا، تکبر میں آیا اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ جب شیطان کو کہا یعنی ابلیس کو کہا کہ آپ سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو اس ابلیس نے کہا کہ میں آگ ہوں، آگ کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور آدم جو ہے، آپ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اوپر والی چیز ہمیشہ نیچے والی چیز کو سجدہ نہیں کرتی۔ یہ شیطان جو تھا نا ابلیس، اس کے پاس علم زیادہ تھا، لیکن خالی علم سے کچھ بھی نہیں آتا۔ علم ہو لیکن عمل نہ ہو تب بھی آدمی گمراہ ہونے کے خطرے ہو سکتے ہیں، چانسز ہیں اس کے، سمجھ میں آئی نا؟ جیسے کہ یہ جیسے ابلیس جو تھا یہ بھی اس طرح نافرمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو نا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اور یہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا تھا، تو آگ سے پیدا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو یہاں سے جنت سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے۔ پھر جاتے جاتے ابلیس نے 3 سوال کی، یہ بہت اہم بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ 3 سوال کیے ابلیس نے کہ اے اللہ مجھے آپ 3 سوالوں کا یعنی میرے 3 جو وشز ہیں وہ پوری کر دیں، تاکہ پھر آپ مجھے نکالنا چاہیں چاہے جو بھی کریں۔ اللہ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلی اجازت آپ مجھے یہ دے دیں کہ مجھے آپ کل قیامت تک نہیں ماریں گے، یعنی مجھے موت نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے یہ بھی جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ آپ مجھے اتنا اختیار دے دیں کہ میں انسان کے رگ رگ میں جاؤں، جیسے کہ رگ رگ میں عموماً خون ہوتا ہے نا، تو اس ابلیس نے کہا کہ آپ مجھے اتنی طاقت دیں تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے رگ رگ میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی آپ کی وش پوری کر دیتا ہوں۔ اور پھر کہا، اللہ نے پوچھا کہ اللہ کو سب کچھ علم تھا، پھر اللہ نے پوچھا گیا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیسرا سوال میں کل قیامت کے دن بتاؤں گا، تیسرا سوال کل قیامت کے دن میں بتاؤں گا۔ اب تیسرا سوال پھر کیا تھا؟ کسی نے پوچھا اللہ سے کہ اے اللہ آپ سے وہ تیسرا سوال کیا پوچھے گا، یا کسی نے شیطان سے پوچھا کہ آپ تیسرا سوال کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تیسرا سوال کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کروں گا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ یعنی اللہ کے سامنے زار و قطار روؤں گا اور یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحم و کرم ہے وہ مجھے بخش کر کے یعنی میری بخشش کر کے مجھے جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ اس سے یہ تیسرا سوال میں کل قیامت کے دن بھلا ہی دوں گا، یعنی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ میں نے تیسرا سوال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ میں سے ہی بلا دوں گا۔ لیکن یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں رہو، لیکن ایک مخصوص قسم کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ انگور کا، لیکن بہرحال ان چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن نہ پوچھا جائے۔ آج کل ہماری عوام ایسی عوام ہے نا کہ اللہ معاف کرے، وہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتی ہے کہ جس کا کوئی نہ کہتے ہیں نا کہ نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ رات کے وقت 3 بجے فون آیا، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کس کا کال ہوگا۔ جیسے میں نے کال اٹھائی، کال اٹھانے کے بعد پوچھا گیا تو ایک خان صاحب تھے، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو ہم نے نیند سے تکلیف دی، معذرت چاہتا ہوں، ہم نے تو آپ کو نیند سے تو نہیں اٹھایا۔ اب میرے استاد نے فرمایا کہ اٹھا ہی دیا تو آپ بتاؤ کیا سوال ہے، کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار ہمارا یہاں جرگہ لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ایک بات پہ ہم بحث کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ جو 3 لوگ تھے جو غار میں چلے گئے تھے، یعنی سورہ کہف کے بارے میں، کہ وہ 3 لوگ جو غار میں چلے گئے تھے ان کا جو کتا تھا وہ کتا کس کلر کا تھا، یعنی کالا تھا، کس کلر کا تھا. اب سر یہاں بحث کر رہے ہوئے ہیں تو آپ مجھے ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس کتے کا کلر کیا تھا. اب میرے استاد نے کہا کہ اس وقت تو مجھے غصہ بہت آیا لیکن میں نے فون ہی بند کر دیا. میں نے کہا یار یہ دیکھو ڈھنگ کی قسم کے سوال پوچھتے ہیں اور جس کا نہ کہتے ہیں نا کہ نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. تو اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ درخت کے قریب نہ جائیں تو ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ درخت ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا کیا کچھ نہیں تھا. اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اب روایت میں بہت سی باتیں ملتی ہیں لیکن ایک روایت اس میں یہ بات ملتی ہے کہ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اچھا یہ آگے والی آیت ہے. اب روایت میں بہت سی باتیں ملتی ہے کہ بعض نے کہا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا. وسوسہ یہ ڈالا کہ یار یہ جو درخت ہے نا، یہ درخت ایسا درخت ہے نا جو اللہ نے آپ کو منع کیا، اس درخت میں نا جب آپ کھاؤ گی تو انشاءاللہ آپ زندہ رہو گی، آپ کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی. یعنی اس طرح کے کچھ بعض نے سام کے بارے میں کہا، بعض نے کیا کچھ کہا. الغرض جو بات بتانی تھی وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب لایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس گئی کہ آ جائیں کہ درخت کھا لیں گے. اللہ نے تو شروع میں حکم دے دیا تھا، اب تو نہیں ہے. جیسے ہی درخت کا وہ پتا کھا لیا یا جو سبزی تھی یا جو بھی تھا کھا لیا، کھانے کے بعد جو جسم پر جو کپڑے وغیرہ لگے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے چھین لیے، یعنی ان کے جسم ننگے ہو گئے. پھر وہ درخت کے یعنی اس جو جنت میں جو درخت لگے تھے ان کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ان چیزوں کو کھانا نہیں، اب آپ نے کھایا، اب آپ نیچے زمین پر تشریف لے جائیں. بہرحال یہ کھانا ان کے مقصد میں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نظام کو قائم کرنا چاہ رہے تھے، ایجاد کرنا چاہے تھے. تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. جیسے عموماً اگر کسی کلائنٹ سے ہم پریشان ہو یا کسی وجہ سے اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس نظام کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ یہ سمجھے کہ ایک بات سلجھانا چاہ رہے تھے. وہ بات یہ ہوگی کہ آدم علیہ السلام نے جیسے کھایا تو کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ دنیا میں چلے جائیں. تو دنیا میں پھر آدم علیہ السلام گئے. جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ معذرت مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی اللہ سے جو دعا مانگتے رہتے ہیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بہرحال یہاں تو آگے بات نہیں لکھی گئی لیکن یہ ہے کہ آدم علیہ السلام 40 سال تک روئے. 40 سال کے رونے کے بعد پھر جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ قبول ہو گئی. قبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی کسی علاقے میں اتارا گیا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، جو آج کل سعودیہ عرب میں بھی ہے، جدہ کے نام سے مشہور ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، ٹھیک ہے نا. تو اس جگہ پر حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا. پھر 40 سال کے بعد یہ ملے. پھر جا کر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نسلیں جاری کرنا شروع کر دی. پھر جا کر آگے نظام شروع ہو گیا. تو یہ واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرشتوں کے کیا مکالمات ہوئے، پھر اس کے جواب میں فرشتے نے کیا کہا، پھر جا کر ابلیس نے جب انکار کیا تو اس کے بارے میں کیا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ قرآن مجید سے آپ کو یہ اخذ کر کے بتا دوں کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طریقے سے لکھا گیا ہے اور یہ تفسیر اس کی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو لوگ جو باتیں بتانا چاہیں تو ان کو بھی اگر علماء کرام ہیں تو علماء کرام کی باتوں کو پھر بھی ماننا چاہیے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے کہ یہ عالم دین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے یا واقعی اسی طرح ہے یا اس میں کچھ رد و بدل ہے، کیونکہ روایت بہت کچھ ملتی ہے. اب میں نے آپ کو یہ واقعہ بتا دیا اس طریقے سے. بعض علماء ہوں گے اسی واقعے کو کچھ اور انداز میں بیان کریں گے. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مولوی صاحب کا بیان سنا، اس میں تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس میں تضاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے. روایت بہت ساری ملتی ہیں. اب میرے سامنے یہ ابو داؤد شریف اور یہ مشکات شریف کی شرح پڑی ہوئی ہے. اب یہ تو آپ سمجھے کہ ایک کتاب ہے لیکن اس کی جلدیں کتنی زیادہ ہیں
تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تو اگر جلدی ہی لکھے جائے تو بہت ہی کم ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ہو اس پر بھی عمل کیا جائے، لیکن بہرحال میں نے اپنے ذریعے سے جو بات آپ کو بتانا ضروری سمجھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔